الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فیقول اللہ جل شأنہ فی تنزیلہ الحکیم وثیابک فطہر۔ پچھلے درس میں نماز کی شرائط کا بیان شروع ہوا تھا اور 4 شرطیں الحمدللہ ہم لوگوں نے جانی ان کی تفصیلات کے ساتھ، جن میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ انسان نماز پڑھنے والا مسلمان ہو، اور کیا اسلام کی یہ شرط کتنی ضروری ہے، بہت ساری باتیں اس پر آئی تھیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، عقل مند ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ چھوٹا بچہ نہ ہو جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے بلکہ ممیز ہو، اور بات یہ بھی آئی تھی کہ چھوٹا بچہ پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ بھی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ آج 1-2 شرطیں، آج بھی انشاءاللہ وقت رہی تو انشاءاللہ وقت رہا تو باتیں ہوں گی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ 3 چیزوں سے نجاست یعنی گندگی کو دور کیا جائے: جسم سے، کپڑے سے، اور جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کی نجاست ہے تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے آپ پر واجب ہے کہ آپ اس نجاست سے چھٹکارا حاصل کیجیے، صاف کیجیے۔ اسی لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، بلکہ عذاب قبر کے اسباب میں سے اہم سبب یہ ہے کہ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کی مشہور حدیث آتی ہے، اور سعد بن معاذ وہ صحابی تھے جن کی روح جب چڑھی تھی آسمان پہ تو رحمان کا عرش ہل گیا تھا ہمارے خوشی، اہتز لہ عرش الرحمان، اور جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، اور اتنا ہلکا تھا ان کا جنازہ کہ منافقوں نے کہا کہ یہ تو وزن ہی نہیں لگتا، آپ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن جب ان کو رکھا گیا قبر میں تو قبر نے انہیں دبوچا، دونوں طرف سے دبوچ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للقبر ضمۃ، قبر دبوچتی ہے ہر اس شخص کو جو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ لو نجا منها احد لکان سعد بن معاذ، اگر کوئی اس سے بچ جاتا تو سعد بن معاذ ہوتے، نہیں بچے۔ پھر بعد میں اگر آپ مومن ہیں تو پھر قبر کشادہ ہو جائے گا، لیکن شروع میں ہر میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد جیسے ہی آپ پھرتے ہیں قبر اس کو دبوچتی ہے۔ یہ ہر میت کے ساتھ ہو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ نیک ہوگا تو قبر پہ کشادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے بعض الفاظ میں کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، اسی لیے دبوچا قبر۔ تو اسی لیے پیشاب کے چھینٹے سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ نماز کے لیے آئیے تو آپ کے کپڑے پہ نجاست کے اثرات نہ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، حدیث گزری ہے۔ تو پوچھا کہ 2 قبریں کن کی ہیں؟ مسلمان کی ہی تھی۔ کہا انہما لا يعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑی چیز کے سلسلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بلا انہ کبیر، ہاں لیکن وہ بڑی تو ہے، اہمیت تو ہے اس کی۔ ان میں سے ایک چغل خور تھا، لوگوں کی ایک کی بات دوسروں تک پہنچاتا تھا جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، علی وجہ الافساد، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس کو 2 حصے میں بانٹا اور دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا، اور کہا کہ شاید اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے جب تک یہ خشک نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو جسم کی طہارت کا خیال رکھیے۔ اور باتیں آئی تھی کہ مان لیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو کنٹینیو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یہ بات آئی تھی شروع کے درسوں میں، کوئی سبیل نہیں ہے بچنے کی، تو ایسی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ ایڈلٹ پیمپرس آتا ہے وہ پہن لیجیے تاکہ آپ مسجد میں گندا نہ کیجیے مسجد کو،
اور اس کے بعد پیشاب کے قطرے اگر گر بھی رہے ہوں تو وضو بنائیے، نماز پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے، کیونکہ یہاں آپ کے ساتھ عذر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو دور نہیں ہو سکتی، تو چلے گا۔ دوسری چیز ہے کپڑے سے نجاست کو دور کیجیے۔ مان لیجیے آپ نے نماز پڑھی یا آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کے کپڑے پر نجاست تھی یا ان کے کسی جسم کے کسی حصے پر نجاست تھی جس کو وہ نہیں جان سکے، نہیں پتا تھا ان کو کہ نجاست لگی ہوئی، پیچھے کے کپڑے میں کہیں پہ کوئی گندی نجس چیز لگ گئی اور انہوں نے نماز پڑھا دی، تو بعد میں مقتدیوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے اور ایسی گندگی جس کا پاک کرنا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں عام نمازوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ صحیح قول یہ ہے کہ مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، امام کو جا کے گندگی دور کرے، اپنی نماز لوٹائے، اپنی نماز لوٹائے۔ اسی طرح مان لیجیے بہت سے اوقات جیسے جاڑے کے اوقات میں عموماً لوگ وضو بچا کے رکھتے ہیں کہ مغرب کے وضو سے عشاء پڑھ لیں گے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے، اکثر ایسا ہوتا ہے امام صاحب آئے نماز پڑھانے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ طہارت پہ ہیں، پاک ہیں، یعنی باوضو ہیں، ان کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نماز میں داخل ہوئے ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا وضو ٹوٹ چکا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ وہ جان گئے، ایسا تو نہیں نماز کی حالت میں جان گئے، تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ پیچھے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے سمجھدار لوگ رہیں، چھوٹے لوگ نہ رہیں، ایسے لوگ رہیں جو نماز کے مسائل کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، تم میں سے وہ لوگ مجھ سے قریب رہیں جو عقل مند ہیں، بالغ ہیں، تاکہ نماز کو صحیح طریقے سے جو سمجھتے ہوں، اگر امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو امام کہے کہ اے فلاں، مثال کے طور پہ آپ ہیں حافظ عامر صاحب، آپ آگے بڑھ جائیے، میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو آپ کو اچھا ہی کہہ آگے۔ امام نے کہہ دیا کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، کوئی مقتدی آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور امام پڑھا دیا نماز، تو ایسی صورت میں سب کی نماز باطل، یاد رکھیے، کیونکہ مقتدی بھی جان چکا ہے کہ اس کی امام صاحب کا وضو ٹوٹا ہوا ہے۔ اور پہلی صورت میں کہ جب امام نے نماز پڑھائی تو امام کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، بعد میں پتہ چلا تو مقتدیوں کی نماز تو ہو جائے گی، امام کو دہرانی ہوگی، لیکن امام کو نماز کے دوران پتہ چلا اور امام نے کہہ بھی دیا اور کوئی آگے نہ بڑھا اور امام چل گیا، نماز کنٹینیو کر بیٹھا، تو سب کی نماز باطل، سب کو دہرانا، یاد رکھیے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیے۔ اور حدیث گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے، یعنی اللہ کے نبی کو جو اسپیشلٹی ملی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ ایک خوبی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہیں آپ نماز کا وقت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہے جو ایکسیپشن میں داخل ہیں، استثناء میں داخل ہیں، کچھ جگہوں سے منع کیا گیا۔ ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے تقریباً 6 جگہوں سے روکا گیا ہے نماز پڑھنے سے، یا بعض الفاظ میں 7 جگہوں سے۔ پہلی جگہ جہاں سے روکا گیا ہے وہ ہے قبرستان، تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی۔ علت یہ ہے کہ قبر پرستوں سے مشابہت ہے، یا ہو سکتا ہے قبرستان میں نماز پڑھنے والا مردوں سے سوال کرنے لگے، تو شرک کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ مسجد، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ مسجد جس کی تعمیر قبر پر ہوئی ہو، کسی نیک آدمی کی قبر پہ جا کے مسجد بنا دیا تو اس میں نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ شیخ الاسلام نے کہا اس مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد نبوی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے۔ وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے جو اللہ کے نبی کی آرام گاہ ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کی قبر جہاں ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، بعد میں اس کو دائرے میں شامل کر دیا گیا، لیکن وہاں نماز نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی کی اسپیشل دعا تھی،
اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا، اپنے علاوہ عبادت گاہ کی جگہ نہ بنا، اللہ نے محفوظ کر رکھا۔ ہاں کوئی آدمی، اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے اور اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا ہے، تو وہ لوٹ کے آتا ہے سفر سے یا دور دراز کی جگہ سے، دیکھا کہ میت کو دفنایا جا چکا ہے، تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، جنازے کی نماز قبر پر جا کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خاتون جو مسجد میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی، عظیم الشان کام، صحابہ نے وفات ہو گئی اس عورت کی، راتوں رات صحابہ نے دفنا دیا کہ اللہ کے نبی کو کیا خبر کرے۔ اللہ کے نبی نے تلاشا کہاں ہے وہ، تو کہا کہ اس کی تو وفات ہو گئی، کہا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی گئے اور اس کی قبر پر نماز ادا کی۔ کتنے پیریڈ تک ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مان لیجیے کوئی شخص ہے، اس کے کسی رشتہ دار کی وفات ہوئی، وہ 15 دن بعد آ رہا ہے، 1 مہینے بعد آ رہا ہے، سفر سے لوٹا، تو بعض ابن عثیمین نے لکھا کہ 1 مہینے تک، یا اور بعض علماء نے بڑی اچھی بات کہی، کہا قبر جب تک تازہ ہو اس وقت تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قبر پر جا کے، جنازے کی جس کی نماز چھوٹ چکی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا مقبرہ۔ دوسری چیز ہے حمام، غسل خانہ، جہاں آپ نہاتے ہیں وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ پوری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام۔ تیسری جگہ، اور جو ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ کچھ ضعف ہے اس کے اندر، مزبلہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، جہاں آپ کوڑا پھینکتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں، کہاں وہاں منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نجس گندی چیزیں وہاں ہو۔ چوتھی جگہ مجزرہ، اور وہ کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس کو، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی گندگیاں اور نجاستیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، تو وہاں منع ہے۔ پانچویں جگہ قارعۃ الطریق، بیچ روڈ پہ کوئی نماز کھڑی کر جو ہے صف باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیا، نیت باندھ دیا، غلط ہے، الا یہ کہ مسلم علاقہ ہے اور جمعہ کی نماز یا عید کی نماز بڑی مجلس ہے، اجتماع ہے، مسجد میں ایک دم جگہ نہیں ہے اور صفیں متصل ہیں، تو پڑھی جا سکتی۔ یاد رکھیے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اندر مسجد خالی ہے اور روڈ پہ لوگ جو ہے جامع مسجد کی طرح جو ہے لوگ صفیں بنائیں پھرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور ایک جگہ جس کو چھٹی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، ساتویں جگہ، فوق ظہر بیت اللہ، خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر، کہا گیا اس لیے منع ہے کیونکہ وہ قبلے کا رخ نہیں کر سکتا، جو خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اور ساتویں جگہ ہے، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کوئی کسی کی زمین تھی، اس کو ہڑپ لیا اس نے، اور وہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا اس جگہ پہ حرام ہے، امت کے اجماع سے حرام ہے، بہت اہم شے ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر جو الزام لگتا ہے کہ بابری مسجد کو انہوں نے غیر مسلموں سے لے لیا، یا گیان واپی کو، یا 30,000 مسجدوں پہ جو دعویٰ ہے، غلط ہے، کیونکہ مسلمان اس زمانے میں حاکم تھے، راجہ تھے، بادشاہ تھے، پورا ملک ان کے ہاتھ میں تھا، تو کیا ضرورت تھی حرام جگہوں پہ جا کے مسجد کی تعمیر کرنا؟ تو یہ اسلامک قوانین کے مطابق غلط ہے کہ آپ کسی کی زمین کو ہتھیا کر اس پہ مسجد بنا دیجیے یا اس پہ نماز پڑھیے، کہا اور مانا کہ نہیں قبول ہوگی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مان لیجیے کسی شخص نے کسی کی زمین کو قبضے میں کر لیا، ہڑپ لیا، اور اس پہ وہ خوب نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ گناہگار ہوگا مسلسل، ہر نماز کے ساتھ اس کے ساتھ گناہ بھی ٹوٹتا چلا جائے، کیونکہ اس نے اس عبادت کو ایک ایسی جگہ واقع کیا ہے جو جگہ اس کے لیے مشروع اور جائز ہے۔ تو یہ وہ کچھ جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا، کہہ دیجئے کہ بعض جگہ تو قبرستان میں شدت کے ساتھ منع کیا گیا، کہا کہ لا تصلوا عند القبور، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ وہاں پر نماز پڑھو۔ یاد رکھیے قبرستان کو ہم لوگ جو ہے اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، اتنی پامالی ہوتی ہے ہمارے یہاں قبرستان کی، اتنا کہیں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا ہوگا۔
وہاں قبرستان کو آخرت کی پہلی سیڑھی کہہ دیجیے، آخرت کی یاد دہانی کا ذریعہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا الا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اس کی زیارت کرو، فإنها تذكر الآخرة، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے زیارت کرنا۔ اور ہم اور آپ کی حالت یا ہمارے سماج کی حالت یہ ہے کہ وہاں نہ جانے گانے سنتے ہیں اور پوری دنیا کے قصے ہم وہیں پہ جا کے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ غلط ہے، گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں۔ آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، اس سے بیان کرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچاتے ہی ہوں گی۔ کہا اللہ کے نبی مسلم شریف کہہ دیتے مت بیٹھو قبروں پہ اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ پانچویں شرط تھی جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چھٹی شرط ہے ستر العورہ، انسان جب نماز کے لیے آئے تو اپنے شرمگاہ کو ڈھک لے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہے، کشادہ ہے، تو اس کو اچھی طرح اوڑھ لے پورے جسم کو۔ اگر ایک ہی کپڑا ہے، دو کپڑا ہے تو ایک کو اوپر اوڑھے، نیچے ازار یعنی لنگی کی طرح باندھ لے۔ اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو لنگی کے طور پہ استعمال کرے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کا اوپر والا باڈی کھلا ہو اور نیچے صرف مان لیجیے لنگی میں ہی کوئی نماز پڑھتا ہے گھر میں آئے، نہیں، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یصلین احدکم فی ثوب واحد ولیس علی عاتقہ منہ شیء، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کاندھے پہ کچھ نہ ہو۔ اب مان لیجیے گنجی اگر یہاں تک باہ والی ہے تو پہن کے پڑھ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے نماز، اس کی کوئی دقت نہیں۔ لیکن یہ اوپر کا پورا شولڈر یا پورا جسم خالی ہے اور آپ کے پاس کپڑا ہے، تب جائز نہیں ہے کہ آپ ویسے نماز پڑھیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ مان لیجئے اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، کیسے نماز پڑھے گا؟ تو علماء نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور یہی ایک عبادت ہے کہ اللہ نے ساری آسانیاں اس میں ڈالی۔ کہا کہ بیٹھ کر، امام شافعی رحمۃ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تاکہ شرمگاہ کم سے کم چھپی رہ سکے، اشارے کرے گا رکوع اور سجدے میں ہلکا، لیکن پڑھے گا بہرحال۔ عورت ہے تو اس کا پورا جسم پڑتا ہے، عورت کا پورا جسم پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑھ رہی ہے تو چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے، بس اس کے بال ڈھکے ہونے چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، ترمذی کی روایت ہے، کہا اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کو نہیں قبول کرے گا مگر دوپٹے میں۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ تعلیم ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا، وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مان لیجیے کسی کی ٹرین ہے 1 بجے یا 1:30 بجے اور سوچتا ہے کہ 10 یا 11 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، تو نہیں چلے گا، کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں۔ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت میں نماز پڑھ۔ ہاں مان لیجیے آپ جا رہے ہیں سفر پہ، 2 بجے آپ کی گاڑی ہے، ظہر تو آپ نے پا لی، آپ کو لگتا ہے کہ ٹرین میں بھیڑ بھاڑ یا کسی وجہ سے آپ اصل میں پڑھنے میں دشواری ہوگی اور رات میں آپ پہنچ جائیے گا، تو ایسی صورت میں ایک آپشن ہے آپ کے سامنے، اور وہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیجیے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں 4 رکعت اور اسی وقت میں عصر کو پہلے کر لیجیے۔ 2 بجے گاڑی ہے، آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر کی نیت عصر کو مقدم کر لیجیے، لیکن 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نہیں، کیونکہ ابھی تک آپ گھر میں ہیں، ابھی تک آپ گھر میں ہیں۔ 2 رکعت کی رخصت کب ہے؟ جب آپ سفر میں شروع ہو چکے ہیں، تو یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے کہ پہلے کر لیجیے۔ یا ایک صورت ہے جمع تاخیر، آپ کی ٹرین مان لیجیے آپ کی منزل پر 8 بجے رات میں پہنچ رہی ہے یا 9 بجے رات میں پہنچ رہی ہے، تو عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ سکتے ہیں، تو یہ جمع تاخیر ہے۔ لیکن گھر پہ پڑھیے گا تو یاد رکھیے، سفر سے لوٹ کے آئے ہیں، گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کا نہیں پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، عشاء 4 رکعت، مغرب 3 رکعت۔ سفر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنے کی۔ اور 8ویں شرط ہے مختصر کرتے ہوئے کہ قبلے کا استقبال کیا جائے، یعنی قبلہ رخ ہوا جائے۔
یہ ضروری ہے۔ مان لیجیے آپ نفل پڑھ رہے ہیں سفر میں اور آپ کی گاڑی یا ٹرین میں ہے یا پلین میں ہے، جدھر رک کر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قبلے کی سمت کو تلاشے۔ ٹرین میں ہے یا پلین میں ہے، آپ کو آج تو موبائل کے دور میں کمپاس رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ مان لیجیے کسی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل سکا، آپ نے ایک ڈائریکشن یا ایک سمت کو پچھم مان لیا، اس جانب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ دوسرا رخ تھا، قبلہ کسی اور رخ میں تھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تحری ہونا چاہیے، تلاش ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن غلط جہت میں ادھر پڑھ رہے ہیں یا جنوب کی طرف پڑھ رہے ہیں، اور کسی باہر کے آدمی نے آپ کو کہا کہ آپ غلط سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اسی وقت چاہیے آپ کو کہ اسی وقت آپ اپنا ڈائریکشن چینج کیجئے اور قبلے کی طرف ہو جائیے۔ اور مشہور قصہ ہے صحابہ کرام کا، مسجد القبلتین میں جب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ 2 رکعت پڑھ لی تھی صحابہ نے، کہنے والا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے کعبے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ سب کے سب بیت المقدس سے مڑ کے کعبے کی طرف ہو گئے، ایک دم پورا چینج ہو گیا۔ تو نماز کی حالت میں بھی آپ ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ اور آخری اور چیز یہ ہے جو شرط ہے، نیت کیجئے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ نیت کا محل دل ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان آئے اور کہے کہ میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز کی 4 رکعت کی فلاں امام کے پیچھے اور کعبہ میرے سامنے، یہ سب نہیں، اللہ کے نبی سے ایسا کچھ ثابت نہیں۔ آپ کا وضو کر کے مسجد میں آنا یہی آپ کی نیت ہے، آپ کا وضو کر کے مسجد میں آنا یہی آپ کی نیت ہے۔ تو نیت دل کے عمل کا نام ہے۔ اور یہ سمپل سی بات ہے کہ کوئی انسان کوئی بات کہے اور جب اس سے پوچھے تو کہا کہ میری نیت میں یہ بات نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ نیت دل کے عمل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے، بہت سارے لوگوں کو سنیے گا جنازے کی نماز اور فنا کے پیچھے اور فنا طرف، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے۔ بلکہ ابن قیم تیمیہ نے سختی سے منع کیا، کہا کہ یہ بدعات و خرافات میں سے ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا، کسی صحابی سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کبھی یہ بات ثابت نہیں رہی کہ آپ نے ایسا کچھ کہا ہو کہ میں قبلے کی سمت میں اور 4 رکعت نماز پڑھوں، یہ سب تو غلط چیز۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ وضو کر کے عشاء کے وقت آئیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ عشاء کی 4 رکعت پڑھنے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اعمال کو زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری شرطیں تھیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے کے لیے، جس کا ایک مصلی کو جاننا ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان چیزوں کے سیکھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز نہیں پڑھی جائے، کیونکہ پلین اگر گزر پڑھ سکتے ہیں، اس کے سامنے میں خانہ کعبہ کی چھت کی سطح پہ، یہ مراد